بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بچوں، یہ 11ویں جماعت کے لیے ہے اور آخری قدم آپ کا ایک سبق ہے۔ اس میں آخری قدم کا خلاصہ جو ہے بڑا اہم سوال ہے اور اکثر امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ آخری قدم ڈاکٹر ذاکر حسین کی ایک خوبصورت تحریر ہے جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہے۔ انہوں نے آخری قدم عنوان کے تحت ایک ایسے دولت مند نیک آدمی کے بارے میں لکھا ہے جو محتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے دوست اس کی حالت سے بے خبر تھے۔ اس کے دوست احباب اسے کنجوس مکھی چوس کہتے تھے۔ وہ اس دولت مند آدمی کو بھی فضول خرچیوں میں گھسیٹنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان لوگوں کی طرح تھا جو مال و دولت کو اپنا نہیں سمجھتے بلکہ ایک امانت جانتے ہیں جو اللہ نے انہیں اس لیے دیا ہے تاکہ اسے خدا کے بندوں پر خرچ کریں۔ یہ دولت مند آدمی خود نہایت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ کھانا پینا اور کپڑے نہایت سادہ تھے۔ ایک چھوٹے سے صاف و شفاف مکان میں رہتا تھا۔ یہ دولت مند آدمی اپنا مال بیواؤں، یتیموں اور بیماروں پر خرچ کرتا تھا۔ اس کے دوست پھر بھی اسے کنجوس مکھی چوس کہتے تھے۔ اس نیک آدمی کا دل بہت دکھتا تھا۔ اس نیک آدمی نے ایک کتاب مرتب کی تھی جس کا نام حساب امانت رکھا تھا۔ اس کتاب میں یہ ان تمام رقومات کو درج کرتا تھا جو محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دیتا تھا۔ ایک خانہ میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہوتی تھیں۔ ایک یتیم کو پڑھنے کے لیے پیسے دیے، وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے احمد آباد میں ایک یتیم خانہ قائم کیا اور وہ اس کا ناظم ہے۔ جب اس کے دوستوں کے طعنے اسے رنجیدہ کرتے تھے تو یہ نیک آدمی اس کتاب کو اٹھا کر پڑھنے لگتا تھا۔ اس کو یعنی کتاب کو پڑھ کر اسے اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مرنے کے بعد جب یہ لوگ میری اس کتاب کو پڑھیں گے تب انہیں معلوم ہوگا کہ میری دولت کہاں خرچ ہوتی تھی۔ جب اس نیک آدمی کی موت کا وقت قریب آیا، یہاں پہ کیا لکھا گیا یہ درست کر لیں۔ جب اس نیک آدمی کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اپنی نیکی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے مجھے کیا ملے گا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے۔ وہ سے مراد لوگ جو اسے کنجوس مکھی چوس کہتے تھے، انہیں شرمندہ کرنے سے میرا کیا بھلا ہوگا۔ اس نے اس کتاب کو جلا ڈالا اور اپنی نیکیوں کو ساتھ لے گیا۔